پھر اس مہینے میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کی تیاری کے لیے رکھی ہے۔ اس رات کو عبادت کرنے کی فضیلت کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ 10 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں جن میں شب برات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور بہت بڑی غلط فہمی جس کی وجہ سے بحث و مباحثہ بھی شروع ہو جاتا ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شب برات کو عبادت کرنا ثابت نہیں ہے بلکہ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت بیان کی ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ عام طور پر لوگوں میں بحث و مباحثے کی عادت زیادہ ہو گئی ہے، علم کی پیاس کم ہو گئی ہے، یعنی بات کو سمجھنا، اس کی گہرائی تک پہنچنا یہ کم ہے، لیکن بحث و مباحثہ زیادہ ہے۔ عام طور پر آج کل لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ جو حدیث صحیح نہیں ہوگی وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یعنی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حدیث کی 2 ہی قسمیں، یا وہ صحیح حدیث ہوگی یا ضعیف حدیث ہوگی بس، حالانکہ حدیث کی 16 قسمیں ہیں، حدیث کی 16 قسمیں ہیں۔ اب ایک حدیث اگر صحیح نہیں ہے تو لازمی طور پر یہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہی ہوگی، لیکن معلوم کون کرے؟ ہم نے تو صرف بحث و مباحثہ کرنا ہے، اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنا ہے، ذرا کتابوں میں پڑھنے کی بندہ کوشش بھی تو کرے نا۔ حدیث کی 16 قسمیں ہیں۔ حدیث صحیح کے بعد حدیث حسن ہے۔ حدیث حسن کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ ضعیف حدیث جس کی کئی سندیں ہوں۔ سند کسے کہتے ہیں؟ کہ صحابی سے لے کر کتاب، جس کتاب کے اندر وہ حدیث مذکور ہے، بخاری شریف میں، مسلم میں ہے، وہاں تک جن لوگوں نے بیان کی ہے وہ پوری ایک سند ہے۔ اس سند میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو راوی کہا جاتا ہے۔ اب کسی ایک راوی کی وجہ سے محدثین نے اتنی محنت کی ہے کہ ہر ایک راوی کے حالات مذکور ہیں، یہ کس قسم کا بندہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انہوں نے کتاب لکھی تو جب کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلتا کہ فلاں آدمی نے حدیث بیان کی ہے تو ہم سفر کر کے اس کے گھر تک پہنچتے، ہم معلومات کرتے کہ یہ کیسا آدمی ہے، کہیں جھوٹ بولنے والا تو نہیں ہے، کہیں اس کا حافظہ کمزور تو نہیں ہے کہ بات کچھ اور ہو اور اس نے کچھ اور بیان کر دی ہو۔ تو اس طرح ہم چھان بین کرتے تھے۔ بعض اوقات لوگ ہمیں برا بھلا بھی کہتے تھے، ہم کسی کے گھر جاتے اس سے معلومات کرنے کے لیے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے، یہ کیا کرتا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، اس کا حافظہ کمزور تو نہیں ہے، خیانت تو نہیں کرتا، تو لوگ ہمیں تانے بھی دیتے تھے، اور بعض اوقات ہم سے پوچھتے تھے کہ کیا آپ نے اس کو رشتہ دینا ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یہ خود انہوں نے لکھا ہے۔ تو انہوں نے یہ محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا ہے۔ ہر ایک راوی کے حالات مذکور ہیں کتابوں کے اندر، تو جو راوی اس طرح کا ہو کہ اس کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، یا اس طرح کی باتیں ہوں تو پھر وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی حدیث ضعیف جو ہو اس کی کئی سندیں ہوں، یعنی ایک سند ہے اور اس میں یہ راوی ہے، لیکن جو دوسری سند ہے اس میں یہ راوی نہیں ہے، تو اس طرح وہ حدیث حسن بن جاتی ہے، وہ ضعیف نہیں رہتی۔ تو یہ جو شب برات کے متعلق حدیث ہیں یہ بھی حسن درجے کی ہے، یعنی کئی احادیث ہیں ضعیف ہے، لیکن جب ایک ہی حدیث کئی سند اس کے ساتھ مذکور ہو تو اس کا وہ ضعف اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے، وہ حسن درجے کی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث ضعیف ہی ہوتی، شب برات کی کوئی فضیلت نہ ہوتی، تو پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور میں اس رات کو عبادت کرنے کا اہتمام نہ ہوگا۔ لیکن خیر القرون، جو خیر کے زمانے تھے، 3 زمانے تھے، ان میں اس رات کو عبادت کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور جس طرح میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے
شب برات کی فضیلت والی احادیث مروی ہیں۔ تو بیس و مباحثے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیس و مباحثے سے علم کا نور ختم ہو جاتا ہے، علم آتا نہیں ہے، علم کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں بس اس پر عمل کریں، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو اپنے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ تو شب برات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اتنے زیادہ گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی مغفرت، یعنی ان کے بال بھی ان گنت بے شمار، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، بشرطے کہ اس رات بندہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے۔ ویسے تو ہر رات تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات متوجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف، لیکن شب برات اور لیلۃ القدر یہ جو خاص راتیں ہیں، ان میں مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتے ہیں الا هل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، الا هل من مسترزق فارزقه، کیا ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کہ رزق کی خاطر ٹھوکریں کھانے والا بندہ وہ میرے در پہ کیوں نہیں آتا، وہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں گا۔ اور یہ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وقت رکھا ہے، یعنی اگر کوئی شخص پوری رات نہیں بھی جاگ سکتا، دن کو کام کر کے تھک بھی جاتے ہیں لوگ، انسان کمزور ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ رات کا وہ عبادت کے لیے مقرر کر دے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اس رات کو جو عبادت ہوتی ہے وہ نفلی عبادت ہوتی ہے، جس طرح فرض نماز ہے، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، لیکن نوافل کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ تنہائی میں پڑھو۔ تو تنہائی میں اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنی چاہیے۔ تو نفلی عبادت کا ثواب جو ہے وہ تنہائی میں زیادہ ہے، تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر کے پھر انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد جو بھی انسان مانگے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرمائے گا۔ کم از کم عشاء کی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اور چند نوافل ادا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت، اذکار، درود شریف، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اگر پوری رات نہ بھی جاگ سکے۔ تو اتنی فضیلت